دراصل اس وقت نصرت اور مجید کی ذہنی فضا میں ہم کلامی نہ تھی۔ نصرت سمپورن راگ کی طرف 7 سروں میں کھیل رہی تھی اور مجید کا وہی جی فلیٹ بجا رہا تھا، انٹرویو انٹرویو انٹرویو۔ نصرت نے آنگن کا دروازہ کھولا اور ایک فلمی ایکٹریس کی طرح اتراتی ہوئی آگے آئی۔ مجید نے مڑ کر پیچھے نہ دیکھا اور گھٹے کو بلیڈ سے کھدیڑتا رہا۔ نصرت نے اپنے لمبے اور ٹھنڈے ہاتھوں سے پچھلی طرف آ کر مجید کی آنکھیں بند کر لیں۔ اس بے احتیاطی میں تھوڑا سا بلیڈ مجید کو لگ گیا اور ایک سرخ بوند لہو کی چیچی انگلی پر ابھر آئی۔ "کون ہے؟" مجید نے جھڑک کر کہا۔ نصرت چپ رہی۔ اس کا خیال تھا کہ مجید اچھی طرح سے اس کے ہاتھ پہچانتا ہے۔ "کون ہے بھئی ایسا بدتمیز؟" بدقسمتی سے اسے بھی نصرت ادائے دلربانہ سمجھتی رہی۔ اب مجید نے بلیڈ پرے پھینکا اور پھر کرختگی سے اس کے ہاتھ پرے کرتے ہوئے کہا، "توبہ! یہ کیا بچکانہ حرکت ہے! پہلے ہی میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔" نصرت نے آنکھیں جھکا لیں۔ اسے عجیب قسم کی مذمت محسوس ہوئی۔ کچھ دیر مجید غور سے اپنے بائیں پایوں کی آخری انگلی پر آئی ہوئی لہو کی بوند دیکھتا رہا۔ پھر اس نے جیب سے رومال نکال کر پایوں صاف کیا اور اس کے بعد اٹھ کر غسل خانے میں چلا گیا۔ غسل خانے کا دروازہ کھلا تھا لیکن نصرت اندر جاتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس کر رہی تھی۔ کافی دیر نلکا چلتا رہا، پھر مجید کھانستا رہا۔ دوائیوں کی الماری میں سے کچھ نکالنے دھرنے کی آوازیں آتی رہیں۔ کافی دیر کے بعد مجید باہر نکلا تو اس کی چھنگولیہ پر چھوٹی سی پگڑی بندھی تھی اور مجید سے ہلکی ہلکی ڈیٹول کی بو آ رہی تھی۔ "زیادہ چوٹ تو نہیں آ گئی؟" نصرت نے چور بن کر پوچھا۔ "نہیں، ٹھیک ہے۔" مجید نے احسان کا ٹوکرا اس کے سر پر لاد دیا۔ اس کی آواز میں کوئی ایسی چھپی ہوئی شکایت تھی گویا بہت زیادہ چوٹ لگ گئی ہو۔ پہلی ہی چال غلط پڑی۔ نصرت پر ایک قسم کی انفعالی کیفیت طاری ہو گئی۔ بھلا یہ کہاں کی شرافت تھی کہ دیکھے بغیر اس نے مجید کی آنکھیں بند کر لیں اور جو کہیں بلیڈ انگلی کے پار ہو جاتا تو۔ گھٹتی لڑائی میں اس نے ایک اور فن حرب میں غلطی کی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی ہے کہ مجید اس کے حسن کے سامنے ماضی، مستقبل، حال سب کے ہتھیار ڈال دے گا۔ صحیح احساس کے تحت نصرت نے اپنے پلو کو مجید کے منہ پر لہرا دیا۔ مجید اس وقت حاضر نہیں تھا، وہ چیئرمین کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس وقت اس سوال کا جواب سوچ رہا تھا کہ ویتنام میں امریکی فوجوں کی کلی جمعیت کتنی تھی۔ اس نے ہاتھ سے پلو پرے کر کے "اوہو" کہا تو نصرت سوچ میں پڑ گئی۔